أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 سے 184 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 9 اور 10 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو. لیذرا، یذرا کے معنی چھوڑنا. اللہ نہیں چھوڑے گا مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اس حال پہ جس پر تم ہو. خطاب منافقوں سے ہے. حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ اللہ جدا کرے، یا ماذ یمیزو کے معنی جدا کرنا، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے. یعنی منافق اور مومن خالص کو جب تک اللہ الگ نہیں کرے گا تب تک یہ آزمائش ہے تم پر آتی رہے گی. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم تاکہ تمہیں خبر دے. اطلع یطلع، کسی کو خبر دینا، کسی کو آگاہ کرنا. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں خبردار کرے علی الغیب، غیب کے علم پر، کہ کون منافق ہے اور کون خالص مومن ہے. ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے. اجتبا یجتبی چننا، اللہ انتخاب کرتا ہے، چن لیتا ہے. من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس مال پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے. ہوا، کہ وہ بخل، خیر لہم، بہتر ہے ان کے لیے. بخل کی تعریف کہ انسان اپنا مال نہ اپنے ضرورت پر خرچ کرے نہ دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرے. مثلا کھانا پینا، لباس، علاج، تعلیم، نہ اپنا نہ اپنے بچوں پہ اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پہ خرچ کرے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات دے، نہ انفاق فی سبیل اللہ. یہ بخل ہے. خیال نہ کرے بخیل لوگ کہ وہ جو بخل کرتے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے، نہیں. بل ہوا، بلکہ یہ بخل، شر لہم، بہت بدتر ہے ان کے لیے، بہت مضر اور نقصان دہ ہے ان کے لیے. کیوں؟ سیطوقون، عن قریب، سیطوقون، توق بنا دیا جائے گا، ما بخلوا بھی، اس مال کا جس پر انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن. یعنی ان کے مال کا سانپ بن جائے گا اور ان کے گلے کے گرد توپ کی طرح لپٹ جائے گا اور ان کو ڈستا رہے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان اور زمین کا. میراث جو کچھ باقی رہ جاتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو چونکہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، انسانوں کو کچھ دیتا ہے، اور پھر جب سارے انسان فنا ہو جائیں گے تو سب کچھ اللہ کے پاس رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کا. یعنی آسمان اور زمین اور ساری چیزیں اللہ ہی کی ہے، اولاً بھی آخراً بھی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے خوب واقف ہے اور خبردار ہے. لقد سمع اللہ،
یقیناً اللہ نے سن لی قول الذین بات ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ فقیر محتاج ہے، اللہ غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، اغنیاء جمع غنی کی، ہم دولت مند ہے، مالدار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سنکتب عن قریب ہم لکھ دیں گے، یعنی فرشتوں سے ان کے عمل نامے میں لکھوا دیں گے، ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی ان کی یہ گستاخانہ اور کفریہ باتیں ان کے عمل ناموں میں لکھ دیں گے، وقتلہم الانبیاء اور لکھ دیں گے ان کا انبیاء کرام کو قتل کرنا بغیر حق ناحق، کہ ان یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، جیسے زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَنَقُولُ اور پھر ہم کہیں گے ذوقوا کہ مزہ چکو عذاب الحریق جلنے کے عذاب کا، ذالک یہ عذاب جلنے کا، بما ان اعمال کی وجہ سے ہیں، قدمت جو آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور جان لو کہ اللہ لیس نہیں ہے، بظلام للعبید اللہ نہیں ہے تھوڑا سا بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، ظلام ظلم کرنے والا، عبید جمع ہے عبد کی، اللہ اپنے بندوں پر ظلم بالکل نہیں کرنے والا۔ الذین قالوا جن لوگوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ نے عہد الینا ہم سے وعدہ لیا، ہمیں حکم دیا، عہدہ ہمیں حکم دیا تاکیدی، اللہ نؤمنا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لرسول کسی بھی رسول پر، اس میں تنکیر ہے، کسی بھی رسول پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ حتی یاتینا یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس بقربان ایک ایسی قربانی، ایک ایسی ذبیحہ تاکلہ النار جس کو آگ کالے، کہ یہ اس پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا۔ پرانی شریعتوں میں اس طرح ہوتا کہ قربانی یا صدقہ یا مال غنیمت وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو ایک ٹیلے پر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، یہ اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا اور اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ قربانی قبول ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم پیغمبر کی بات تب مانو گے، کسی پیغمبر پر ایمان تب لاؤ گے جب وہ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہ معجزہ ان کو نہیں دکھایا، تو اس سے وہ انکار کرتے تھے نبی علیہ السلام کی نبوت کا۔ قل تو اے میرے نبی آپ فرما دیجئے قد جاءکم یقیناً لائے تھے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل، واضح معجزے، بینات کے معنی دلائل یا معجزات، وبالذی قلتم اور وہ معجزہ بھی قلتم جس کا تم نے ذکر کیا، فلم قتلتموہم پس تم نے ان کو پھر کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ محترم سامعین، پہلی آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اللہ تعالی ہم پر آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں لاتا ہے، جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ یہ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالی ناپاک اور پاک میں امتیاز کرے اور جدائی کرے، یعنی تاکہ اللہ تعالی خالص مومن اور منافق میں فرق کرے۔ اسی آیت نمبر 179 میں دوسرے شعبے کا جواب ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں شاید یہ شبہ ہو کہ مومن اور منافق میں فرق تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بتا دے کہ یہ فلاں منافق ہے، تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اللہ ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا کہ ہر مومن کو یہ بتا دے کہ فلاں منافق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو بعض غیبی امور کا علم دیتا ہے، تمام کا نہیں، تو کچھ
پیغمبر کو بتا دیتا ہے اور کچھ اس طرح آزمائشیں لا کر عام مسلمانوں کو واضح کر دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ اور رسول پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے کہ اس سے مومن خالص اور منافق کی محض میں فرق ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 180 کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اور جہاد میں خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کا یہ مال قیامت کے دن توق ڈال کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مال کا زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن وہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے گرد لپٹ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں۔ لہٰذا ڈرنا چاہیے ان مسلمانوں کو آج جو اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتے اور نہ ہی جہاد یا کسی بھی دین کے کام میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے مالوں کو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے اس وعید سے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ اور اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت اللہ کی ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے۔ تو اب جب اللہ کے نام پہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا یا انفاق کا یا جہاد میں یا دین میں خرچ کرنے کا، تو کیوں ہم بخل کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے نام پہ ہم نہ دیں تو ہم سے بڑا بے حیا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اور پھر مرنے کے بعد بھی یہ سارا ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایک سمجھدار اور نیک مسلمان کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں زکوٰۃ دے اور انفاق فی سبیل اللہ کرے، جہاد میں، دعوت دین میں اور تبلیغ میں خرچ کرے۔ آگے یہودیوں کے گستاخانہ باتوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور کون ہے جو زکوٰۃ دے اور غریبوں پہ خرچ کرے اور جہاد کے لیے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ نعوذ باللہ غریب ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی یہ گستاخانہ اور کفریہ باتیں لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور جرائم بھی لکھتے ہیں، جیسے انبیاء کو قتل کرنا، اور پھر ہم قیامت کے دن ان کو اور ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے کہیں گے کہ چکو آج یہ آگ کا عذاب، یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو دنیا میں تم نے کیے تھے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ظالم ہے جو بندوں کو آگ کا عذاب دیتا ہے، بلکہ یہ تو اس انسان کی اپنی کمائی ہے۔ آگے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک تو ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ تو قربانی کرے اور آسمان سے ایک آگ آ جائے اور اس کو کھالے، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اس نعوذ باللہ وہ اللہ پر بہتان لگاتے تھے، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ پہلے انبیاء کے معجزات تھے جو اللہ نے دکھا دیے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا قرآن نے کہ اے نبی ان سے کہو کہ جو پیغمبر تمہارے پاس یہ معجزہ لے کر آئے تھے ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ ان کو تو تم نے قتل کر دیا تھا۔ تو اگر تم سچے ہو کہ جو نبی یہ معجزہ دکھائے گا یا جو شخص یہ معجزہ دکھائے گا ہم اس کی رسالت کو مان لیں گے، تو چاہیے تھا کہ تم ان پیغمبروں کو مان لیتے، لیکن تم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمہارا یہ مطالبہ یہ ایمان لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ضد کی بنا پر ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔